بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 425 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اور اس قسط میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 سے لے کر 37 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے مسلمانوں کے طبقات۔ قرآن مجید کے مطابق مسلمانوں کے کیا طبقات ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ ترجمہ، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی بیچ کی راس ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ تفسیر میں آتا ہے، آیت کا جو آغاز ہوا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ تفسیر میں آتا ہے مراد ہیں مسلمان، جو پوری نوع انسانی میں سے چھانٹ کر نکالے گئے ہیں۔ آپ چھانٹے ہوئے ہیں بھائی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، چن لیے تاکہ وہ کتاب اللہ کے وارث ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسے لے کر اٹھیں۔ اگرچہ کتاب پیش تو کی گئی ہے سارے انسانوں کے سامنے، مگر جنہوں نے آگے بڑھ کر اسے قبول کر لیا وہی اس شرف کے لیے منتخب کر لیے گئے کہ قرآن جیسی کتاب عظیم کے وارث اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رسول عظیم کی تعلیم و ہدایت کے امین بنے۔ ماشاءاللہ، یہ فخر کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ آیت کے آگے آخر میں آتا ہے، یعنی بیچ میں 3 طبقات بیان کیے۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی بیچ کی راس ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ مسلمان سب کے سب ایک ہی طرح کے نہیں ہیں، بلکہ یہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ نمبر 1، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سچے دل سے اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمانداری کے ساتھ اللہ کا رسول تو مانتے ہیں، مگر عملاً کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کا حق ادا نہیں کرتے۔ مومن ہے مگر گناہ گار ہیں، مجرم ہے مگر باغی نہیں ہے، ضعیف الایمان ہے مگر منافق اور دل و دماغ سے کافر نہیں ہے۔ کانسیپٹ ٹھیک ہے، اسی لیے ان کو ظالم لنفسہ ہونے کے باوجود وارثین کتاب میں داخل اور خدا کے چنے ہوئے بندوں میں شامل کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سب پہ کمال مہربانی ہے بھائی، ورنہ ظاہر ہے کہ باغیوں اور منافقوں اور قلب و ذہن کے کافروں پر ان اوصاف کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ تینوں درجات میں سے اس درجے کے اہل ایمان کا ذکر سب سے پہلے اس لیے کیا گیا کہ تعداد کے لحاظ سے امت میں کثرت انہی کی ہے۔ پھر آیا کہ کوئی بیچ کی راس ہے۔ بیچ کی راس، یہ وہ لوگ ہیں جو اس وراثت کا حق کم و بیش ادا تو کرتے ہیں مگر پوری طرح نہیں کرتے، فرما بردار بھی ہیں اور خطا کار بھی ہیں۔ اپنے نفس کو بالکل بے لگام تو انہوں نے نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اسے خدا کا مطیع بنانے کی اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ اس کی باگیں ڈھیلی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی زندگی اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ یہ تعداد میں پہلے گروہ سے کم اور تیسرے گروہ سے زیادہ ہیں، اس لیے ان کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ آخر میں آیا اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے نیکیوں میں سبقت کرنے والے، یہ وارثین کتاب میں صفحے اول کے لوگ ہیں۔ یہی دراصل اس وراثت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ یہ اتباع کتاب و سنت میں بھی پیش ہیں، خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں بھی پیش، دین حق کی خاطر قربانیاں کرنے میں بھی پیش اور بھلائی کے ہر کام میں پیش۔ یہ دانستہ معصیت کرنے والے نہیں ہیں، اور نادانستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر متنبہ ہوتے ہی ان کی پیشانیاں شرم سے عرق آلود ہو جاتی ہیں۔
ان کی تعداد امت میں پہلے دونوں گروہوں سے کم ہے، اس لیے ان کا آخر میں ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ وراثت کا حق ادا کرنے کے معاملے میں ان کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے، آیت کے بالکل آخر میں آیا یہی بہت بڑا فضل ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس فکرے کا تعلق اگر قریب ترین فکرے سے مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکیوں میں سبقت کرنا ہی بڑا فضل ہے، اور جو لوگ ایسے ہیں وہ امت مسلمہ میں سب سے افضل ہیں۔ اور اس فکرے کا تعلق پہلے فکرے سے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ کتاب اللہ کا وارث ہونا اور اس وراثت کے لیے چن لیا جانا بہت بڑا فضل ہے، اور خدا کے تمام بندوں میں وہ بندے سب سے افضل ہیں جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر اس انتخاب میں کامیاب ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے بھائیو، اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں، روزانہ شکر ادا کریں، ہر دم اپنے دماغ میں فٹ کر دیں، پروگرامنگ کر دیں اس کی کہ شکر الحمدللہ کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ جس دور میں ہم آئے ہیں بھائیو، اس دور میں خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے، خدا نہ خواستہ ہم کسی امریکی کے گھر میں، کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے، تو ہم نے مسلمانوں کو کیا سمجھنا تھا؟ اسلام کو ہم نے کیا سمجھنا تھا؟ کیا ایفرٹ کرنی تھی؟ اور اگر ایفرٹ کرتے تو بہت بڑی ایفرٹ چاہیے ہوتی کہ اپنے دماغ کے کانسیپٹ کو سیدھا کرتے۔ اب دماغ میں کانسیپٹ ڈل گیا، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، مسلمان کے گھر میں تربیت ہوئی، ماں نے باپ نے بچپن سے ہی کچھ چیزیں کچھ کانسیپٹ بالکل سیدھے کر دی۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید اللہ کی آخری واحد صحیح بالکل صحیح آخری کتاب ہے۔ یہ ایسے کانسیپٹس ہیں جن کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے واقعہ سنیں، کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے مشرف با اسلام کیا، کتنی ایفرٹ انہوں نے کی۔ تو یہ بہت اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے، اس پہ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير۔ ترجمہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ تفسیر میں آتا ہے مفسرین میں سے ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ اس فکرے کا تعلق قریب ترین دونوں فکروں سے ہے، یعنی نیکیوں پر سبقت کرنے والے ہی بڑے فضیلت رکھتے ہیں اور وہی ان جنتوں میں داخل ہوں گے۔ رہے پہلے دو گروہ تو ان کے بارے میں سکوت فرمایا گیا ہے تاکہ وہ اپنے انجام کے معاملے میں فکر مند ہوں اور اپنی موجودہ حالت سے نکل کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس رائے کو علامہ زمخشری نے بڑے زور کے ساتھ بیان کیا اور امام راضی نے اس کی تائید کی ہے، لیکن مفسرین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اس کا تعلق اوپر کی پوری عبارت سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے یہ تینوں گروہ بالآخر جنت میں داخل ہوں گے، خواہ محاسبے کے بغیر یا محاسبے کے بعد، خواہ ہر مواخذے سے محفوظ رہ کر یا کوئی سزا پانے کے بعد۔ اسی تفسیر کی تائید قرآن کا سیاق و سباق کرتا ہے، کیونکہ آگے چل کر وارثین کتاب کے بالمقابل دوسرے گروہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یہ دوسرا گروہ، یہ بالکل ہی ہٹ گئے جنہوں نے کفر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو مان لیا ہے ان کے لیے جنت ہے، اور جنہوں نے اس پر ایمان لانے سے انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم ہے۔ پھر اسی کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کرتی ہے جسے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور امام احمد، ابن جریر، ابن ابی حاتم، طبرانی، بہقی اور بعض دوسرے محدثین نے اسے نقل کیا ہے۔ اس میں حضور فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے، اور جو بیچ کی راس رہے ہیں ان سے محاسبہ ہوگا مگر ہلکا محاسبہ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو وہ محشر کے پورے طویل عرصے میں روک رکھے جائیں گے، پھر انہی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا، اور یہی لوگ ہیں جو کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی پوری تفسیر خود بیان فرما دی ہے، اور اہل ایمان کے تینوں طبقات کا انجام الگ الگ بتا دیا ہے۔ بیچ کی راس والوں سے ہلکا محاسبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کفار کو تو ان کے کفر کے علاوہ ان کے ہر جرم اور گناہ کی جداگانہ سزا بھی دی جائے گی، مگر اس کے برعکس اہل ایمان میں جو لوگ اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال لے کر پہنچیں گے ان کی نیکیوں اور ان کے گناہوں کا مجموعی محاسبہ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہر نیکی کی الگ جزا
اور ہر قصور کی الگ سزا دی جائے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اہل ایمان میں سے جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوگا وہ محشر کے پورے عرصے میں روک رکھے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے بلکہ ان کو تا برخاست عدالت کی سزا دی جائے گی، یعنی وہ جب تک محشر چلے گا تب تک کھڑے رکھے جائیں گے، یعنی روز حشر کی پوری طویل مدت جو نامعلوم کتنی صدیوں کے برابر طویل ہوگی، کتنا عرصہ ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے، اتنی ساری آبادی ہے جس کا حساب ہونا ہے، ان پر اپنی ساری سختیوں کے ساتھ گزر جائے گی، یہاں تک کہ آخرکار اللہ ان پر رحم فرمائے گا اور خاتمہ عدالت کے وقت حکم دے گا کہ اچھا انہیں بھی جنت میں داخل کر دو۔ اسی مضمون کے متعدد اقوال محدثین نے بہت سے صحابہ مثلا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عائشہ، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ صحابہ ایسے معاملات میں کوئی بات اس وقت تک نہیں کہہ سکتے تھے جب تک انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو نہ سنا ہو۔ مگر اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے ان کے لیے صرف تا برخاست عدالت ہی کی سزا ہے اور ان میں سے کوئی جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ قرآن اور حدیث میں متعدد ایسے جرائم کا ذکر ہے جن کے مرتکب کو ایمان بھی جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتا، مگر مثلا جو مومن کسی مومن کو عمدن قتل کر دے اس کے لیے جہنم کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا ہے۔ اسی طرح قانون وراثت کی خداوندی حدود کو توڑنے والوں کے لیے بھی قرآن مجید میں جہنم کی وعید فرما دی گئی ہے۔ سود کی حرمت کا حکم آ جانے کے بعد پھر سود خواری کرنے والوں کے لیے بھی صاف صاف اعلان فرمایا گیا کہ وہ اصحاب النار ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اور کبائر کے مرتکبین کے لیے بھی احادیث میں تصریح ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ ترجمہ، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ 58 ہم سے غم دور کر دیا۔ تفسیر میں آتا ہے ہر قسم کا غم، دنیا میں جن فکروں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا تھے ان سے بھی نجات ملی، عقبا میں اپنے انجام کی جو فکر لاحق تھی وہ بھی ختم ہوئی، اور اب آگے چین ہی چین ہے، کسی رنج و علم کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہا۔ آیت کے آخر میں یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ہمارے قصور اس نے معاف فرما دی اور عمل کی جو تھوڑی سی پونجی ہم لائے تھے اس کی ایسی قدر فرمائی کہ اپنی جنت اس کے بدلے میں ہمیں عطا فرما دی۔ بے شک اللہ قدر فرمانے والا ہے، بے شک اللہ رب ایسا رب، بہترین رب، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنی چاہیے، بہت زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ بہترین دعا استغفر اللہ ہے، اللہ سے استغفار ہے، کثرت کرنی چاہیے استغفار کی۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ ترجمہ، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا، اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی ہے۔ یہ وہ جو شکر ادا کر رہے ہیں ان کی ابھی عبارت چل رہی ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی دنیا ہماری سفر حیات کی ایک منزل تھی جس سے ہم گزر آئے، اور میدان حشر بھی اس سفر کا ایک مرحلہ تھا جس سے ہم گزر لیے ہیں۔ اب ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے نکل کر پھر کہیں جانا نہیں، یعنی سفر ختم ہو گیا۔ جس طرح سفر ختم ہو گیا آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو ایک سکون کا سانس لیتے ہیں، اس طرح کی کیفیت صاف نظر آ رہی ہے۔ مزید آیا کہ بالفاظ دیگر ہمیں تمہاری تمام محنتوں اور تکلیفوں کا خاتمہ ہو گیا، اب یہاں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا پڑتا جس کے انجام دینے میں ہم کو مشقت پیش آتی ہو اور جس سے فارغ ہو کر ہم تھک جاتے ہوں۔ کوئی تھکن نہیں، کوئی کام نہیں، سارے کام ختم۔ سبحان اللہ۔ والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور۔ ترجمہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔
اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو، جن لوگوں نے کفر کیا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اس کتاب کو ماننے سے، اس کتاب کو قرآن مجید کو ماننے سے انکار کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ ترجمہ، وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا۔ اب مزہ چکھو، ظالموں کو یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ کافروں کو جواب دیا جائے گا۔ تفسیر میں آتا ہے اس سے مراد ہر وہ عمر ہے جس میں آدمی اس قابل ہو سکتا ہو کہ اگر وہ نیک و بد اور حق و باطل میں امتیاز کرنا چاہے تو کر سکے، اور گمراہی چھوڑ کر ہدایت کی طرف رجوع کرنا چاہے تو کر سکے۔ اس عمر کو پہنچنے سے پہلے اگر کوئی شخص مر چکا ہو تو اس آیت کی روح سے اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا، یعنی وہ شعور کی عمر کو نہیں، بچہ تھا فوت ہو گیا تو اس پہ یہ مواخذہ نہیں بیٹھتا۔ البتہ جو اس عمر کو پہنچ چکا ہو وہ اپنے عمل کے لیے لازماً جواب دہ قرار پائے گا، اور پھر اس عمر کے شروع ہو جانے کے بعد جتنی مدت بھی وہ زندہ رہے اور سنبھل کر راہ راست پر آنے کے لیے جتنے مواقع بھی اسے ملتے چلے جائیں، اتنی ہی اس کی ذمہ داری شدید تر ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ جو شخص بڑھاپے کو پہنچ کر بھی سیدھا نہ ہو اس کے لیے کسی عذر کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ یہی بات ہے جو ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سہل بن سعد ساعدی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمائی ہے کہ جو شخص کم عمر پائے اس کے لیے تو عذر کا موقع ہے، مگر 60 سال اور اس سے اوپر عمر پانے والے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ صحیح بخاری، احمد، نسائی، ابن جریر اور ابن ابی حاتم وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا، ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، ہمیں اس قرآن مجید جیسی عظیم کتاب، عظیم علم سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بہترین توفیق سے نوازے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کا علم سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں، نافذ العمل کریں، اپنے پورے جسم پہ، اپنی روح پر اس کو نافذ العمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے میں اگر کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہوئی ہے، تلفظ کی کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں بے شک۔ استغفر اللہ۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔